ناول تو میرا جنون ایپیسوڈ نمبر 17۔ بیلا دیکھو، تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ کبیر کیا سزا دے گا، کیسا بیہیو کرے گا تمہارے ساتھ۔ کم آن اینڈ گو، فاران نے بیلا کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے اندازہ ہے فاران زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، مار دے گا، لیکن اگر اس نے میرے بابا کے ساتھ ایسا ویسا کچھ کیا، ان کی جان لے لی، تو میں کیا جی پاؤں گی فاران؟ نہیں نا، کم از کم انہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب میں سیدھا کبیر کے پاس جا رہی ہوں۔ فاران، تم جلد سے جلد اس فائل کے پرنٹس پاکستان بھجواؤ۔ بیلا نے اپنی آنسوں سے بھری آنکھوں سے فاران کو دیکھا اور پھر واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ رکو بیلا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، فاران نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ نہیں فاران، کبیر تمہیں ساتھ دیکھ کر اور بھڑک اٹھے گا۔ تم اس وقت صرف اور صرف جیمی کو گرفتار کروانے کے بارے میں سوچو پلیز، اور جیسے ہی پرنٹ پاکستان بھجوا دو تو ایک دفعہ نیوز میں بھی یہ سب کچھ بتا دینا، تاکہ جیمی کے فرار کے سارے راستے بند ہو جائیں، اور اگر تم آنا چاہتے ہو تو پلیز وہ فائل لے کر آنا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ، گڈ لک، فاران نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا۔ بیلا جس گاڑی میں آئی تھی فاران کے کہنے پر اسی میں واپس چلی گئی تھی۔ کبیر، تم واپس آ گئے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ اگر اس نے وہ فائل نہ دی تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ جیمی نے کبیر کے گھر پہنچتے ساتھ ہی بکھیڑا کھڑا کر دیا تھا۔ ڈیڈ، اس لڑکی کے ہاتھ میں کوئی فائل نہیں تھی اور وہ واپس ضرور آئے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس سے فائل نکلوا لوں گا، آپ ریسٹ کریں۔ نہیں کبیر، اس لڑکی نے میری زندگی کی دھجیاں اڑا دی ہیں، میں اسے خود ٹھکانے لگاؤں گا۔ جیسے ہی بیلا ہال میں داخل ہوئی تو وہ دونوں اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اے لڑکی، کہاں ہے وہ فائل؟ جیمی نے جیسے ہی اسے دیکھا تو فوراً ہی جھپٹ پڑا۔ بیلا اس کے خوفناک تیور دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بے جان سی ہو گئی۔ جیمی کی بات پر بیلا نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا اور ایک نظر کبیر پر ڈالی، جو کہ صوفے پر ٹانگ چڑھا کر اپنی شعلہ برساتی آنکھوں سے بیٹھا اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ بیلا فوراً ہی اپنے کوارٹر میں جانے کے لیے پیچھے مڑی جب جیمی نے اس کے بالوں کو زور سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ کہاں ہے فائل؟ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے، دانت پیس کر جیمی نے بیلا کو کہا۔ فائل وہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، اور تم فکر نہ کرو، تمہارے گناہوں کی سزا سنانے کے ساتھ ہی وہ فائل بھی تمہارے نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کے حوالے کر دی جائے گی۔ جہاں تمہاری اتنی ہمت۔ ابھی بیلا نے اتنا ہی کہا جب اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ بیلا نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ اندھے منہ گرنے ہی لگا جب کبیر نے اسے تھام لیا اور نظروں میں نفرت کی آگ لیے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری اتنی ہمت، یو بچ، میرے باپ کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی کبیر نے اسے زور کا تھپڑ رسید کیا۔ بیلا پیچھے کو ہوئی جب کبیر نے اپنے ناخن اس کے بازو پر گاڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی شعلہ برساتی آنکھیں ضبط کی انتہا پر تھیں۔ آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بتا دو کہاں بھیجی ہے فائل، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ بیلا کے منہ سے سسکی سے نکلی۔ کبیر، تمہارے باپ کی اصلیت آج تمہارے سامنے آ جائے گی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اصلیت تو تمہاری میرے سامنے آئی ہے۔ تم وہی لڑکی ہو جس کی مجھے تلاش تھی، میرے باپ کی جان کی دشمن ہو تم، میری ماں کی قاتل کی بیٹی۔ کبیر نے زور سے دھاڑ کر بیلا کو دھکا دیا۔ بیلا کا اندھے منہ گرنے کی وجہ سے چہرے سے خون رسنے لگا۔ نہیں کبیر، میں کہہ رہی ہوں نا، وہ سب تمہارے باپ نے کیا ہے، میری ماں نے نہیں کیا، بلکہ اس انسان نے کیا ہے۔ یہ جانور ہے، جانور، بچوں کی۔ کبیر نے غصے سے اپنی لات دروازے کو رسید کی، جو زور کا بیلا کے وجود سے ٹکرایا۔ کھڑی ہو جلدی، کبیر نے اسے انگلی سے اشارہ کر کے کہا۔ دیکھو کبیر، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس فائل میں سب کچھ مینشن ہے۔ کبیر، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی بار اس لڑکی کا خاتمہ کرو۔ جیمی نے کبیر کی سائیڈ پاکٹ سے گن نکال کر اسے اس کی اور بڑھائی۔ ڈیڈ، اپنے سیکرٹ روم کی کی دے مجھے۔ نظریں بیلا پر مرکوز کیے، لیکن ہاتھ اس نے جیمی کے سامنے پھیلا کر کہا۔ جیمی نے بیلا کو دیکھا تو کمینگی سے مسکرا کر اپنے اس روم کی لینے چلا گیا، جہاں وہ ان بچوں پر ظلم کرتا تھا جو اس کا حکم نہیں مانتے تھے، اور کبیر کو اس نے یہ کہا تھا کہ وہ ان بچوں کو سزا دیتا ہے جو قانون کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کبیر، پلیز تم میری بات سنو تو صحیح، بیلا نے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کے لیے کھڑے ہونا محال تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ کتنا یقین کیا تھا، کتنا سوری فیل کر رہا تھا تمہارے لیے، لیکن یو بچ، بلڈی باسٹرڈ، تم مجھے ہی دھوکہ دے رہی تھی۔ کبیر نے اسے گدی سے پکڑ کر کہا۔ پلیز کبیر، تھوڑی دیر بعد نیوز میں خبر آ جائے گی۔
جھوٹ، یہی تو تم چاہتی ہو۔ دیکھو اگر کوئی ایسی ویسی خبر نیوز میں آئی تو پھر میں تمہیں جان سے ہی مار دوں گا۔ کبیر نے گن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ کر کہا، بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا، یہ لو کبیر۔ جیمی نے وہ چابی کبیر کی طرف اچھالی۔ کبیر نے ایک ہاتھ سے وہ چابی تھام کر گن کو پاکٹ میں ڈالا اور بیلا کو گھسیٹ کر اس روم میں لے کر جانے لگا۔ بیلا نے اس کی پاکٹ سے گن دیکھی تو ایک جھٹکے سے گن نکال کر اس سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ خبردار کبیر، جو تم میرے پاس آئے، دور رہو ورنہ ساری گولیاں تم پر چلا دوں گی۔ بیلا نے گن لوڈ کرنی چاہی لیکن شاید وہ پہلے ہی سے لوڈ تھی۔ کبیر اب اس کے ہاتھ میں گن دے کر تھوڑا پیچھے ہوا لیکن جب گن کو بغور دیکھا تو مسکرا کر اس تک بڑھنے لگا۔ اچھا چلاؤ گولی اور بھاگ جاؤ۔ چلاؤ گولی۔ کبیر اب یہ کہنے کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ بیلا اس کا کانفیڈنس دیکھ کر پیچھے کو ہونے لگی۔ یہ گن۔ بیلا نے ٹریگر دبایا لیکن اٹھا کی کوئی آواز نہ آئی۔ چلو شاباش، گن میرے حوالے کر دو۔ کبیر نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگایا اور ایک ہاتھ سے اس سے گن کھینچی۔ بیلا کو اب اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کبیر کے چہرے کی تپش، اس کے چہرے کی آگ اب اسے جھلستی ہوئی محسوس ہوئی۔ کبیر اس کے چہرے میں ایک دفعہ پھر سے کھوسا گیا جیسے یہ وہی پری ہو، کل والی پری۔ اچانک ہی اس نے بیلا کو دھکا دیا اور جس سے وہ دیوار کو لگ گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ خبردار تو تم نے کوئی شرارت کی، کبیر نے اس کو بالوں سے دبوچ کر کہا۔ وہ روم گھر کی بیسمنٹ میں واقع تھا۔ کبیر نے اپنا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھانپ لیا کیونکہ اس بدبو سے اس کی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کبیر پلیز۔ بیلا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ناک پر رکھے جب اس نے اس کے ہاتھوں کو اس کے منہ سے ہٹا لیا تھا۔ وہ اسمیل زہریلی گیس کی اسمیل تھی۔ تمہیں جب تک اس فائل کا پتہ نہیں چلتا تم اسی کوٹری میں بند رہو گی۔ اس وقت تک مر بھی جاؤ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کبیر نے بیلا کے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر پر فکس کرتے ہوئے کہا، نہیں مجھے سانس نہیں آئے گا، پلیز تم مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ بیلا نے فوراً ہی کبیر کی سینے میں اپنا منہ چھپا کر اس اسمیل سے نجات حاصل کرنا چاہی۔ بیلا اپنی حد میں رہو، کل ہی میری جولی سے شادی ہے، میرے باپ اور مجھ پہ ڈورے ڈالنا بند کرو۔ اب اس نے بیلا کو دور دھکا دیا جس سے وہ گھاس پھوس کے اوپر جا گری۔ کبیر فوراً ہی کوٹری کا دروازہ بند کر کے اپنے روم میں چلا آیا۔ کوئی ہے پلیز مجھے یہاں سے نکالو، کبیر پلیز۔ جیسے ہی اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو بیلا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک دروازے کے پاس سے آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک بڑھا تو اسمیل سے اس کا جینا مشکل ہونے لگا۔ بیلا تم اندر ہو کیا؟ فاران نے جلد ہی دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے اس کی آواز نہ نکلی۔ اس نے دروازے پہ تالا دیکھا تو فوراً ہی پاس پڑے پتھر سے اسے توڑا اور وقت ضائع کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ اندر دھواں ہی دھواں تھا جس کی وجہ سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بیلا تم کہاں ہو؟ کیا تم یہاں ہو؟ پلیز کچھ بولو۔ اچانک ہی اس کا وجود کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے بیلا کے بے ہوش جسم کو اٹھایا اور باہر کھڑی گاڑی میں لٹا کر فوراً ہی اندر چلا گیا۔ کبیر نے ہر چینل بدل کر دیکھ لیا تھا۔ ہر طرف ایک ہی نیوز آ رہی تھی کہ پاکستانی پولیس نے جمشید کے ارسٹ وارنٹ جاری کر دیے ہیں اور توہر یہی اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ بچوں کے اغوا اور پھر ان کو پیرس بھیجنا اور وہاں جا کر انہیں تشدد کا نشانہ بنانا۔ فاران نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی کیونکہ یہ پیرس میں ہی اپنے کام کو سر انجام دیتا تھا اور بچوں پر تشدد کرتا تھا، اس لحاظ سے پیرس میں بھی اسے سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اسے پاکستان بھیجا جائے گا، وہ بھی انہی اتھارٹی کی زیر نگرانی۔ مطلب اس جیمی کی ساری راہیں فرار بند تھی۔ جیسے ہی فاران نے ہاتھ میں فائل پکڑے ہال میں قدم رکھا تو کبیر اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام کر زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے وہ فائل اس کے قدموں میں گرائی۔ کبیر کو اس کے قدم دکھائی دیے تو فوراً اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا اور دوبارہ فائل پر نظر جمائی۔ کبیر یہ ہے وہ فائل جس کے لیے تم نے بیلا کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ اب تم اسے غور سے پڑھ لو تاکہ اسے لے کر تمہارے دل میں جو نفرت ہے وہ کم ہو سکے اور اپنے باپ کا اصلی چہرہ تمہارے سامنے آ سکے۔ فاران نے بس اتنا کہا اور واپس جانے لگا۔ رکو، وہ میرے ڈیڈ ہیں، آج تک کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچا، تو یہ سب کام تو دور کی بات ہے۔ کبیر نے اپنی ٹوٹی ہوئی آنکھوں سے اسے کہا، کبیر اب تمہارے سامنے یہ ٹھوس ثبوت ہے۔ یہ وہی اوریجنل فائل ہے جو وسیم نے جیمی یعنی کہ تمہارے باپ کو آج دی تھی اور بیلا نے جیمی سے لے لی۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کیسے۔ کبیر بیلا کو جیمی کا پہلے سے پتہ تھا، اسے یہ بھی پتہ تھا کہ تم اس کے بیٹے ہو، اس لیے
نہ جانے اس نے تمہارے کان میں کیا کیا جھوٹ بھرا ہوگا، اس لیے بیلا نے تم سے یہ بات چھپائی۔ اگر تمہیں یہ بات پتہ چل جاتی تو تم نے اس کے ساتھ اتنا ہی برا کرنا تھا۔ اس سے زیادہ اور کیا برا ہو سکتا ہے؟ فاران نے کبیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔ اچانک ہی سائرن بجنے کی آواز سنائی دینے لگی، جو آہستہ آہستہ نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ فاران، یہ پولیس کو کیوں بلوایا ہے؟ پاکستان میں سزا ملنی چاہیے، تو یہاں یہ پولیس کیوں آ رہی ہے؟ تمہارا باپ پیرس میں ہی سزائیں دیتا تھا، ان بچوں سے الیگل کام کرواتا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس بارے میں۔ تمہارے باپ نے تمہیں کیا کہہ کر بدھو بنایا ہے؟ بہتر ہوگا اس فائل میں سب کچھ موجود ہے، تم پڑھ لو، فاران نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر یہ فائل… کبیر کچھ بولتا جب پولیس انسپکٹر اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ڈھونڈو جمشید کو، وہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہوگا، اپنی زبان میں اس نے پولیس کو کہا۔ وہ سب کو سمجھ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی جمشید کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی تھی اور وہ نیچے آتے دکھائی دیا۔ کبیر نے ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح اسے دیکھا۔ کبیر جیمی ابھی کچھ بولتا جب کبیر نے اس کی بات کاٹ کر، لے جائیں اس انسان کو، یہ سزا کا مستحق ہے انسپکٹر، کبیر نے اپنا چہرہ جیمی سے ہٹاتے ہوئے کہا، اور جیمی کو 1 سال کی سزا کے بعد پاکستان میں سزا دلوانے کا فیصلے پر عمل کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تقریباً آدھی رات تک کبیر اسی جگہ پر بیٹھا رہا۔ پولیس اور فاران کے جانے کے بعد وہ اس گھر میں اکیلا رہ چکا تھا۔ اچانک ہی اسے بیلا کا خیال آیا تھا۔ وہ بھاگتا بھاگتا اس تک گیا، لیکن وہ کوٹری تو پہلے کی کھلی ہوئی تھی۔ فاران اسے اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ کبیر کی زندگی سے سب ایک جھماکے سے دور ہو گئے۔ ابھی تک وہ یہی سوچ رہا تھا، کچھ لوگوں کو اس نے غلط سمجھا تھا اور کچھ نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ بیلا، میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، تمہیں چاہ کر بھی نہیں مل سکتا، کس منہ سے ملوں؟ ہار چکا سب کچھ میں، کاش تم پر یقین کر لیا ہوتا، کاش تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا، میرے باپ نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ کبیر نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو صاف کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 ہفتے بعد۔ کبیر اب گھر میں کم ہی رہتا تھا، آفس میں ہی اس کا زیادہ وقت گزرتا تھا۔ اس نے پچھلی تمام پارٹی سے اپنے کانٹیکٹ ختم کر دیے تھے۔ اس کی داڑھی اب پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں بدلاؤ دکھ رہا تھا۔ سمپل سوٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ اسی حلیے میں ہی آفس ہوتا تھا۔ اب اس کی ساری کمپنی پاکستان سے لنکڈ تھی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب ایک کال نے اس کو حال کی دنیا میں دھکیلا۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی تو اس خبر سے اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ دیٹ از ناٹ پاسبل، مجھے جلد ہی بیلا سے ملنا ہوگا۔ کبیر نے فوراً ہی گاڑی کی چابی لی اور باہر آ گیا۔ اسلام آباد۔ ویلکم ٹو پاکستان بیلا، فاران نے بیلا کے کان میں کہا جس سے وہ حال کی دنیا میں واپس آئی۔ فاران، جلدی سے ہاسپٹل لے چلو مجھے فوراً بابا سے ملنا ہے۔ اوکے بیلا، لیکن پلیز پہلے تم کچھ کھا پی لو، تمہیں بہت زیادہ ویکنس ہے۔ بیلا کو فاران 1 ہفتے کے لیے اپنی طرف لے آیا تھا، چونکہ اس کے ڈیڈ کچھ وقت کے لیے ابروڈ تھے۔ اس کی حالت کی وجہ سے اس نے 1 ہفتے بعد پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اور آج وہ اسلام آباد میں قدم رکھ چکی تھی۔ ان 3 مہینوں میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس کی زندگی میں اس سے برا بدلاؤ اور آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ دونوں ہی ہاسپٹل کی طرف جانے لگے جہاں اس کے بابا کی میت اس کا انتظار کر رہی تھی۔